السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ذیشان عمر، اور آج ہم جو ہے بلوم ٹیکسانومی کا دوسرا پارٹ افیکٹو ڈومین دیکھنے لگے ہیں۔ جس بھائی نے، جس دوست نے جو پہلے والا پارٹ ہے وہ اگر نہیں دیکھا تو وہ کوگنیٹو ڈومین کا لنک اس ویڈیو کے اندر ہے، وہ لازمی دیکھ لیں کیونکہ وہ بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ وہ جو دوسرے والا پارٹ ہے تو وہ پہلے والا پارٹ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ زیادہ کویسچن اس میں سے آتے ہوتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد یہ والا دیکھیں اور اس کے بعد تھرڈ پارٹ بھی انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ افیکٹو ڈومین کیا ہوتی ہے؟ جیسے لفظ افیکٹو سے شو ہے یہ والا، ہمیں جب یہ اس کا تعلق ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے، کسی چیز کو پسند کرنا، ناپسند کرنا، ہماری فیلنگز، ہمارے ایموشنز، ہماری ویلیوز، ہماری ہیبٹس، موٹیویشن، بیہیویئر، اس چیز کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ جو بلوم ٹیکسانومی ہے اس کے 3 پارٹ ہیں، کاگنیٹو، افیکٹو اور ہم نے کیا کہا تھا، سائیکو موٹر۔ کاگنیٹو کا تعلق دماغ کے ساتھ تھا، جو افیکٹو ہے اس کا تعلق ہارٹ کے ساتھ، ہمارے دل کے ساتھ، ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ کے ساتھ ہے، اور جو تیسرے والا سائیکو موٹر اس کی تعلق ہماری حرکات و سکنات کے ساتھ ہے۔ تو چلیے جی، اس کے جو ہے افیکٹو ڈومین میں ہم آگے چلتے ہیں کہ افیکٹو ڈومین کیا ہے، کس نے دی۔ دیکھیے، افیکٹو ڈومین کو کریتھوول نے دیا 1964 میں دیا، اور اس کی 5 سب کیٹیگریز ہیں جن کو آپ نے ترتیب کے ساتھ یاد کر لینا ہے: ریسیونگ، رسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنائزیشن اینڈ کریکٹرائزیشن۔ یہ پانچوں کی پانچوں جو اس کی سب کیٹیگریز ہیں، آپ کو اس کو ترتیب کے ساتھ یاد کر لینا ہے۔ ابھی ہم ایک ایک کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے جاتے ہیں۔ یہ والا چارٹ بھی دیا ہوا ہے، اس کے ذریعے بھی آپ مزید یاد کر لیں، لیکن ہم جلدی سے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ہم ایک ایک جو پوائنٹ ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ میں تھیوریز پہلے اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایم سی کیوز پہ چلیں گے، جب یہ ہم جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو ایجوکیشن ایگزام میں آتے ہیں، پی پی ایس سی لیکچرشپ، ہیڈ شپ کے ایگزام، ایجوکیٹر کے ایگزام، ایف پی ایس سی کا سیکنڈری اسکول کا ایگزام، یعنی جو جتنے بھی ایجوکیشن کے ایگزام ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز جہاں جہاں سے پک کیے جاتے ہیں ان تھیوریز کو پہلے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے ایم سی کیوز کی طرف آئیں گے۔ تو پہلا کیا تھا؟ ریسیونگ جیسے ہوتا ہے چیز ایک لینا ہوتا ہے، ریسیونگ۔ تو یہ فرسٹ سٹیج ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم کسی بندے کو کسی کام کے کرنے کے لیے کہتے ہیں اور وہ کام کرتا ہے۔ یعنی ہم کسی کو کر رہے ہیں کہ ولنگ کر رہے ہیں، کہ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ آپ کلاس اٹینڈ کرو۔ اب ہم نے اس کو ولنگ کیا کہ آپ جو ہے نا کلاس، یہ لوویسٹ لیول افیکٹو ڈومین کا ہے۔ یا کوئی بندہ جو ہے وہ میوزک سن رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ ٹیکسٹ بک جو ہے نا وہ اس کو سن رہا ہے، کوئی کسی سے کچھ پوچھ رہا ہے، کچھ اٹینٹیو ہو رہا ہے، انڈرسٹینڈ کر رہا ہے۔ یعنی جب ہم کسی سے کوئی چیز یعنی کہ لے رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، نالج کو لے رہے ہیں، نالج کو لینے کے لیے کسی کو آمادہ کر رہے ہیں، تو یہ ریسیونگ ہوگا۔ رسپونڈنگ یہ ہوگا کہ نالج ہم نے لے لیا، ہم کہیں سے سیکھا، اور پھر اس کے ہم رپلائی بیک بھی دیں گے، تو اس کو رسپونڈ کیسے؟ جیسے ہم نے پہلے بچے کو کہا کہ آپ کلاس لو، بچہ کلاس لے رہا ہے۔ اب بچہ کلاس لینے کے بعد دوسری سٹیج میں کیا ہوگا؟ دیکھو، اگر آپ زبردستی بچے کو کلاس میں بٹھا دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ اٹینٹیو نہیں ہوگا، وہ تو جسٹ کلاس میں بیٹھا ہوگا۔ لیکن اب کیا ہے کہ بچہ جو ہے نا، ہم نے اس کو ویلنگ کیا تھا کلاس میں بیٹھنے کے لیے، اب بچہ اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن بھی کر رہا ہے۔ بچہ استاد کی بات کو سمجھ کے اس کا فیڈ بیک بھی دے رہا ہے، یا استاد نے بچے کو کہا کہ بیٹا آپ فلاں جو پیج ہے اس کو ریڈنگ کر دو، تو بچہ جو ہے اس کی ریڈنگ کرتا ہے۔ یعنی بچہ اس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اس کو جو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ گھر آ کے کرتا ہے، یعنی جو سکول کے رولز ہیں ان کو فالو کرتا ہے، کویسچن کے آنسر دیتا ہے، اپنی پرفارمنس شو کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا لیول ہو گیا افیکٹو ڈومین کا، جسے کہتے ہیں رسپونڈنگ۔ اس کے بعد تیسرا لیول ہے، وہ ہے ویلیوئنگ۔ اب بچے نے سب سے پہلے اس نے کلاس میں بیٹھا، اس نے نالج لیا، اس نے نالج کو سیکھا، اس نے وہاں پہ اٹینشن دی۔ اب اس نالج کو وہ ویلیو دے گا، وہ ورتھ دے گا، وہ اس کی اہمیت دے گا۔ یعنی سمپل اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اب اس کو جو کمپلیکس لیول تھا اس میں کمٹمنٹس کرے گا کہ میں اس نالج کو بہت اچھی طرح اس کے اوپر جو ہے نا میں اس کو سیکھوں گا۔ اپنے ایٹیٹیوڈ بنا لیتا ہے اس چیز کے بارے میں، اپریسیشن جو ہے نا وہ اس کو دیتا ہے، مطلب جوائن کرتا ہے، شیئر کرتا ہے۔ یعنی آپ اس کہہ سکتے ہیں کہ وہ نالج اس نے سمجھا، سیکھا، اس نے، اب وہ اس کو شیئر کرے گا، اس کو جوائن کرے گا، اس کے بارے میں دیکھا گیا کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ درست ہے کہ رانگ غلط ہے، یہ اس کو اپریشیٹ کرے گا، یعنی اگلی سٹیج میں چلا جائے گا۔
اس کے بعد فورتھ سٹیج جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آرگنائزیشن۔ اب اس نے اس میں یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ بچے نے نالج لیا، بچے نے نالج سیکھا، بچے نے نالج کو آگے سکھایا، اور بچے نے نالج کو جو ہے نا وہ اس کو ویلیو دی۔ اب بچہ کیا ہے کہ یہ اس کو برنگنگ ٹوگیدر ڈفرینٹ ویلیوز، اس میں یعنی کہ ایک چیزوں کو ترتیب دے گا اب کہ کیسے کیسے کیا تھا، تو اس کو ترتیب دے گا۔ یا کوئی دے سکیں کہ کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی دو کے درمیان میں، تو اس کی ساری بات شروع سے لے کے اینڈ تک سننا، پھر اس کو جو ہے نا وہ ہر تمام باتوں کو ترتیب دینا، اور اس کے بعد اس کا کنکلوژن نکالنا۔ یا کسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کی فلاسفی بتاؤ، تو شروع سے شروع کرتا ہے اور کمپلیٹ اپنی لائف کی فلاسفی بتاتا ہے کہ میری یہ ہے، میرے یہ خیالات ہیں۔ اسی طرح یعنی کہ ایک چیز کا جو ہے نا وہ بیلنس بٹوین فریڈم اینڈ رسپانسبلٹی اینڈ ڈیموکریسی، اس کی طرف آتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ اس نے اپنے جو ہے وہ کنسیپٹ کو سمجھ لیا تھا، اب وہ اس کی اسٹرینتھ اور اپنی لمیٹیشن کو جیسے دیکھتا ہے یہ چیز۔ یعنی آپ اس کو آسان لفظوں میں یہ یاد رکھیں کہ نالج جو ہم نے سیکھا ہے اس کا کسی اور کے ساتھ جو کمپیئر کرنا، ریلیشن شپ دیکھنا، تو یہ والا ہمارا کیا ہو جائے گا، آرگنائزیشن ہو جائے گا۔ اور لاسٹ اس کا کریکٹرائزیشن دیکھیے، جب ہم ایک کام مسلسل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کام کیا ہے، ہماری جو ہے نا وہ بیہیویئر میں آ جاتا ہے، وہ ہماری ہیبٹ بن جاتا ہے، وہ ہمارے انٹینٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ لرننگ آؤٹ کم انڈیکیٹ ٹپیکل بیہیویئر آف دا اسٹوڈنٹ، جو ایک مکمل لرننگ کے بعد، سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، سکھانے کے بعد، ریلیٹ کرنے کے بعد، کمپیئرنگ کے بعد جو ہماری طبیعت میں چیز آ گئی ہے، جو ہمارے بیہیویئر کو کنٹرول کر رہی ہے، جس کے مطابق ہم ایکٹ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہائیسٹ سٹیج آف افیکٹو ڈومین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں جیسے ہم اپنی مینٹیننگ گڈ ہیلتھ ہیبٹس، اب پہلے ہمیں پتہ تھا کہ یار یہ چیز کھانی چاہیے، یہ چیز نہیں کھانی چاہیے، مطلب آہستہ آہستہ سیکھتے فائدے، اب ہم ایٹ دا اینڈ اس قابل ہو گئے ساری باتیں سیکھنے کے کہ ہمیں اپنی ہیلتھ جو ہے نا وہ کیسے ٹھیک رکھنی ہے، ہم ویریفائی کرتے ہیں، ایکٹ کرتے ہیں، سالو کرتے ہیں۔ میں پھر آپ کو تھوڑا سا اس کا دیکھیں، سب سے پہلے جو تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا، آپ اسے کہتے ہیں کہ فلاں موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس کی جو ہے نا وہ آپ نے وہ جو اس کا سیشن ہے اٹینڈ کرنا ہے، بچہ اس کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے آپ نے اس سے ویلنگ کیا، مادہ کیا، وہ گیا، اس نے وہاں پہ نالج ان کا لیا، ان کی باتیں سنی، یہ ہو گیا ریسیونگ۔ پھر سیکنڈ رسپونڈنگ، بچے نے کیا کیا کہ بچے نے وہاں انٹرسٹ پیدا کیا، دلچسپی پیدا کی، اس کو ان کی باتیں اچھی لگی، بچے نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا، کرنا شروع کر دیا، ان کی باتوں کو گراسپ کرنا شروع کر دیا، ان کو رپلائی کرنا شروع کر دیا۔ تیسری کیا سٹیج ہو کہ بچے نے اب وہ باتیں، اب اس کو ویلیو کیا، یہ بات اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کو جج کرنا، ان کو ویلیو دینا، بچے نے یہ والی بات تیسری ویلیو میں سیکھ لیا۔ تیسرا آرگنائزیشن، اب اس کو جو باتیں انہوں نے کی اس کو ریلیٹ کرنے لگ جائے گا، ان کو ریلیشن شپ جو ہے نا آپس میں دیکھنے لگ جائے گا کہ یہ جو باتیں موٹیویشنل اسپیکر نے کی ہے یہ میری زندگی میں کیا اثرات لے کے آ سکتی ہیں، وہ اس چیزوں کی طرف چلا جائے گا۔ مطلب اس چیز کو ایک اچھی طرح سمجھ کے پھر جیسے اپلائی والی بات ہوتی ہے وہ کرنا۔ اور دا ففتھ سٹیج، جب اس نے ایک باتیں سیکھیں، اب وہ جو ان باتوں کے سیکھنے کے بعد اس کا جو ریئیکشن اس کی طبیعت میں آیا، یعنی جس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا، اس کی جو ہے نا مطلب ایک ہائیسٹ لیول آف لرننگ ہو گیا کہ اس کے لرننگ میں اس کے ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا، بیہیویئر چینج ہو گیا، اور اس چیز کو سمجھنے کے بعد وہ جس راستے پہ چل پڑا، تو جو چیز اس کی طبیعت میں مستقل طور پہ آ گئی وہ افیکٹو ڈومین، وہ کریکٹرائزیشن ہوگی۔ تو آپ کو امید ہے کہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ مزید میں نے یہ لکھ دیا اس میں آپ، اور جہاں پہ میں نے کی ورڈز لکھے ہیں آپ ان کی ورڈز کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ یہ کی ورڈز جو ہے نا وہ ایگزام میں کس طرح آ سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہوتی ہے وہ ریئل سنیریو پہ ہی ہوتی ہے۔ جب ہم ایم سی کیوز کریں گے تو سنیریو دیکھ کے ہم دیکھیں گے کہ وہ بچہ افیکٹو ڈومین کی کس سٹیج میں فال کر رہا ہے، وہ ہم وہاں پہ دیکھیں گے۔ لیکن مزید آپ اس کے جو کی ورڈز ہیں ان کو آپ سنیپ شاٹ لے لیں، ان کو آپ جو دیکھ لیجئے گا، اور امید ہے کہ آپ کو جو بلوم ٹیکسانومی کا سیکنڈ پارٹ افیکٹو ڈومین سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ ضرور بتائیے، اس کو ایکسپلین کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، سائیکو موٹر ڈومین، اور آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔